فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 44۔ سینٹ سرل کو یہ جان کر تکلیف ہوتی تھی کہ پادری نستوریس کی تعلیم سے قسطنطنیہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ نستوریس کی تعلیم یہ تھی کہ مسیح کی ذات میں دو مختلف افراد ہیں، ایک انسانی اور ایک ربانی۔ اس بنیاد پر حضرت مریم کو خدا کی ماں کہنے کی نئی رسم پر نستوریس نے اعتراض کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ صرف انسانی فرد کی ماں ہے، جبکہ ربانی فرد جو خدا ہے کی کوئی ماں نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر کلیسا میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ عمومی طور پر بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہر سویز کے مشرق کی جانب رہنے والے پادری نستوریس کے حامی تھے، جبکہ نہر کے مغرب کی جانب کے پادری سینٹ سرل کے حامی تھے۔ اس مسئلہ کے حل کے لیے 431 میں ایفیسس کے مقام پر کونسل کا انعقاد ہوا۔ مغرب کی جانب کے پادری پہلے پہنچ گئے اور بعد میں آنے والے پادریوں کو روکنے کے لیے دروازے بند کرنے شروع کر دیے۔ پھر سرگرم تیزی کے ساتھ سرل کی صدارت میں سرل کی حمایت میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ ایک پادری کے تحت تیسری مسیحی کلیسا کی مجلس کا یہ ہنگامہ آج 13 صدیوں کے فاصلے پر عزت و احترام کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ گبن اس مجلس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نستوریس مرتد و بدعتی قرار دے دیا گیا، مگر وہ اپنے دعوے پر قائم رہا اور نستوری فرقے کا بانی بن گیا۔ اس فرقے کو شام اور تمام مشرق میں بہت حمایت ملی۔ چند صدیاں بعد چین میں نستوریت اتنی مضبوط ہو گئی کہ یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ فرقہ ایک منظم مذہب کی حیثیت اختیار کرے گا۔ 16ویں صدی میں اسپین اور پرتگال کے نستوری مشنری ہندوستان میں پائے جانے لگے۔ قسطنطنیہ میں کیتھولک حکومت کے نستوریوں پر ظلم و ستم نے حکومت کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ یہی نفرت شام میں مسلمانوں کی فتح کا باعث بنی۔ ہمیں اس بات کا یقین دلایا جاتا ہے کہ نستوریس، جس نے اپنی شعلہ بیانی سے بہت لوگوں کو ورگلایا تھا، کی زبان میں کیڑے پڑ گئے تھے جنہوں نے اس کی زبان کھا لی۔ ایفیسس نے آرتیمیس کی جگہ کنواری مریم کو قبول کر لیا، لیکن اس کے ہاں اپنی دیوی کے لیے اب بھی وہی غیر معتدل جذبہ موجود رہا جو سینٹ پال کے زمانے میں تھا۔ یہ کہا گیا کہ کنواری مریم وہاں دفن کی گئی تھی۔ سینٹ سرل کی موت کے بعد 449 میں ایفیسس میں مجلس کلیسا نے مزید ایک کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں یہ ایک اور بدعت کا شکار ہو گئی جو نستوریس سے مختلف تھی۔ اسے وحدت پرست مونوفیزٹ بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی صرف ایک ہی فطرت ہے۔ اگر سینٹ سرل اب بھی زندہ ہوتا تو یقیناً اس نے اس نظریے کی حمایت کی ہوتی اور بدعتی قرار دیا جاتا۔ شہنشاہ نے مجلس کلیسا کی حمایت کی، لیکن پوپ نے اسے رد کر دیا۔ آخر کا پوپ لیو، وہی پوپ جس نے اٹیلا کو روم پر حملہ کرنے سے باز رکھا تھا، نے شیلانس کی جنگ کے سال میں کیلسیڈن میں 451 میں مجلس کلیسا بلانے میں کامیابی حاصل کر لی اور مونوفی سائٹس وحدت پرستوں کی مذمت کی اور بالآخر تجسیم کے پہلے ہی پرانے نظریے کے حق میں فیصلہ دیا۔ ایفیسس کی مجلس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ ایک شخص پرسن ہے، لیکن کیلسیڈن کی مجلس نے فیصلہ کر دیا کہ وہ دو فطرتوں میں موجود ہے، جو ایک انسانی اور ایک ربانی ہے۔ پوپ کا اثر فیصلہ حاصل کرنے میں غالب رہا۔ نستوریوں کی طرح وحدت پرستوں نے بھی شکست ماننے سے انکار کر دیا۔ مصر میں تقریباً ہر شخص نے ان کی بدعت قبول کر لی اور یہ دریائے نیل اور ایبیسینیا تک پھیل گئی۔ مسولینی نے ایبیسینیا کے باشندوں کو فتح کرنے کی یہ وجہ بتائی کہ انہوں نے یہ بدعت قبول کر لی تھی۔ اہل شام کی بدعت کی مانند ان سے مختلف اہل مصر کی بدعت نے عربوں کی فتح کو آسان بنا دیا۔
چھٹی صدی کے دوران تمدن کی تاریخ میں 4 انسان بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ یہ بوتھیس، جسٹینین، بینیڈکٹ اور گریگری اعظم تھے۔ یہی اشخاص میرے اس باب اور اگلے باب کا موضوع ہوں گے۔ گاتھ قوم نے اٹلی تو فتح کر لیا لیکن رومی تہذیب کو ختم نہ کیا۔ تھیوڈورک جو اٹلی اور گاتھ قوم کا بادشاہ تھا کی حکومت میں تمام تر سول انتظامیہ رومیوں ہی کی تھی۔ اٹلی میں آخر تک امن اور مذہبی رواداری برقرار رہی۔ بادشاہ دانا بھی تھا اور طاقتور بھی۔ اس نے مشیر مقرر کیے، رومی قانون قائم رکھا اور سینٹ بھی قائم رکھا۔ جب وہ روم میں تھا تو اس کی سب سے پہلی آمد سینٹ ہاؤس میں ہوئی۔ اگرچہ وہ خود ایرین تھا تاہم اپنے آخری سال تک کلیسا کے ساتھ اس کے تعلقات خوشگوار رہے۔ 523 عیسوی میں شہنشاہ جسٹن نے ایرین عقیدے کو ممنوع قرار دیا۔ اس سے تھیوڈورک ناراض ہوا۔ اس کے خوفزدہ ہونے کی یہ وجہ تھی کہ اٹلی کے لوگ کیتھولک تھے۔ ان کی رہنمائی بھی ایسے لوگوں کی تھی جو شہنشاہ کا ساتھ دینے کی دینی ہمدردی رکھتے تھے۔ اسے غلط یا صحیح یقین ہو گیا کہ اس کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے جس میں اس کی اپنی حکومت کے لوگ شریک ہیں۔ اس شک کے باعث اس کے سینٹ کے ممبر بوتھیس، جو اس کا وزیر بھی تھا، کو قید کیا اور قتل کر دیا۔ بوتھیس نے جیل میں فلسفہ کی تسلیاں کنسولیشنز آف فلاسفی کتاب لکھی۔ بوتھیس ایک عظیم انسان تھا۔ تمام تر قرون وسطیٰ میں اس کا مطالعہ کیا گیا اور اس کی تعریف کی گئی اور اسے ایک جانثار مسیح سمجھا گیا۔ اسے اکثر اوقات فقہا میں سے ایک سمجھا گیا۔ اگرچہ اس نے یہ کتاب فلسفہ کی تسلیاں 524 میں لکھی جب وہ جیل میں اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، تاہم یہ خالصتاً افلاطونی روح کی حامل ہے۔ اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایک مسیحی نہیں تھا، لیکن یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ اس پر مسیحی دینیات کی بنسبت یونانی فلسفے کی گرفت بہت زیادہ تھی۔ بعض دینی کتابیں خصوصاً جو تسلیت پر ہیں اسی سے منسوب کی جاتی ہیں، لیکن وہ کتابیں شاید دوسرے مصنفین نے لکھی ہیں کیونکہ انہیں جیلی خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ غالباً انہی کے باعث تھا کہ قرون وسطیٰ میں اسے ایک پکا دیندار سمجھا گیا اور اسی سے افلاطونیت قبول کر لی گئی جسے شاید بصورت دیگر مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا۔ کتاب باری باری نظم و نثر میں ہے۔ بوتھیس خود تو نثر میں اپنے بات بیان کرتا ہے جبکہ فلسفی نظم میں جواب دیتی ہے۔ اس میں کچھ ڈانٹے سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ ڈانٹے کی کتاب نواویٹا یقیناً اسی سے متاثر معلوم ہوتی ہے۔ تسلیاں بھی گبن کے خیال میں ایک زیریں کتاب گولڈن وولیوم ہے۔ اس کی ابتدا اس بیان سے ہوتی ہے کہ سقراط اور افلاطون اور ارسطو سچے فلسفی ہیں، رواقی، ایپیکیوری اور دیگر غاصبین ہیں جنہیں کم تر لوگوں نے غلطی سے فلسفی کے دوست جان لیا ہے۔ بوتھیس کہتا ہے کہ اس نے فیثاغورس کے حکم خدا کی اطاعت کرو کی پیروی کی، مسیحی حکم کی نہیں۔ مسرت خیر ہے، تعیش نہیں۔ مسرت ہی کا دوسرا نام سعادت ہے۔ دوستی ایک مقدس ترین شے ہے۔ اس میں زیادہ تر اخلاقیات ایسی ہے جو رواقی نظریے سے مطابقت رکھتی ہے اور اسے زیادہ تر سینیکا سے لیا گیا ہے۔ ابتدا میں افلاطون کی کتاب ٹائماس کا خلاصہ نظم میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد زیادہ تر حصہ خالصتاً افلاطون کی مبادئ الطبیعیات پر مشتمل ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حامی نام ہے ایک کمی کا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک کامل نمونے کا وجود ہے۔ اس نے شرکائے سلبی نظریہ پرائیویٹیو تھیوری اختیار کیا۔ بعد ازاں وہ ہما اوست کا نظریہ پیش کرتا ہے جس سے مسیحوں کو صدمہ ہوتا ہے، لیکن بعض وجوہات سے ایسا نہ ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ سعادت اور خدا دونوں بہترین خیر ہیں، اس لیے یہ یکساں ہیں۔ انسانوں کو صفات الہی کے حصول سے مسرت نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ
خود میں صفات الہی پیدا کر لیتے ہیں دیوتا بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہر وہ انسان جو مسرت یافتہ ہے دیوتا ہے، لیکن فطرتاً خدا صرف ایک ہے، لیکن اس کی صفات اپنانے سے بہت لوگ دیوتا ہو سکتے ہیں۔ جس مقصود کی تلاش ہے اس کے متعلق صحیح طور پر سوچا جائے تو وہ کل اس کی ابتدا اور سبب نیکی ہے۔ خدا کا جوہر کسی شے میں نہیں سوائے نیکی کے۔ کیا خدا بدی کر سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے بدی ہے ہی نہیں، کیونکہ خدا ہر شے کر سکتا ہے۔ نیک لوگ ہمیشہ طاقتور ہوتے ہیں اور برے لوگ کمزور۔ دونوں ہی نیکی کے طالب ہوتے ہیں، لیکن صرف نیک ہی اسے حاصل کر پاتے ہیں۔ اگر بدکار سزا سے بچ جاتے ہیں تو وہ زیادہ بد نصیب ہوتے ہیں بنسبت ان کے کہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت لیں۔ دانا لوگوں میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ کتاب کا لب و لہجہ فلاطینس کے بنسبت افلاطون کا سا ہے۔ اس میں اپنے عہد کی ضعیف الاعتقادی یا افسردگی نہیں ہے۔ اس میں نہ تو گناہ کا تسلط ہے اور نہ ہی ناقابل حصول کے لیے تناؤ ہے۔ اس میں کامل فلسفیانہ سکون طبع ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ کتاب خوشحالی میں لکھی گئی ہوتی تو اسے ضرور چکنی چپڑی کہا جاتا، چونکہ لکھی اس وقت گئی جب وہ جیل میں موت کا منتظر تھا، اس لیے یہ اس قابل تعریف ہے جس قدر افلاطونی سقراط کے آخری لمحات۔ ایسا نقطۂ نظر نیوٹن کے وقت تک کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ میں اس کتاب سے ایک طویل نظم نقل کرتا ہوں جس میں ایسا فلسفہ ہے جو پوپ کی نظم انسان پہ مضمون ایسے اون مین کے فلسفے سے مختلف نہیں ہے۔ اگر تم خدائے بزرگ و برتر و قادر مطلق کے قوانین کو سمجھنے کے خواہش مند ہو تو پاکیزہ ترین ذہن سے بلند ترین آسماں کی چھت پر اپنی نظریں جماؤ۔ وہاں اجرام فلکی منصفانہ رضامندی سے قدیم امن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سرخ آتش سے چلنے والا سورج چاند کے سرد دائرے میں مداخلت نہیں کرتا، نہ ہی وینس ستارہ دنیا کی بلندی پر سفر کرتے ہوئے خود کو مغربی سمندر میں چھپاتا ہے۔ اگرچہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے ستارے خود کو لہروں کے نیچے غرق کر دیتے ہیں، مگر یہ اپنے شعلوں کو کبھی بھی سمندر میں ڈبونا نہیں چاہتا۔ وفادار وینس اپنے مقررہ وقت پر رات کی آمد کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ لیوسیفر وینس صبح کا ستارہ گرم دن کو واپس لے آتا ہے۔ یوں باہمی محبت ان کی دائمی حرکت پر راج کرتی ہے اور اجرام فلکی کی حدود سے پھوٹ و فساد کو خارج کر دیا گیا ہے۔ ملاپ ہی جائز پابندی کے ساتھ عناصر پر حکمرانی کرتا ہے۔ مربوط اشیاء خشک اشیاء کو اپنی جگہ دے دیتی ہیں، سرد و گرم دوستی سے متحد ہو جاتے ہیں۔ جھلملاتی آگ بلندی کی طرف جاتی ہے اور بھاری مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ انہی اسباب کی اطاعت میں پھولوں کا موسم اپنی خوشبوئیں گرم بہار کے سپرد کر دیتا ہے۔ تپتی گرمی اناج خشک کر دیتی ہے اور خزاں کا موسم پھلوں سے لدا ہوا آتا ہے، مگر برسنے والی بارش مرطوب سردی لے آتی ہے۔ یہ منظم تغیر زمین پر ہر ذی شے کو پالتا اور قیام بخشتا ہے، پھر ہر پیدا ہونے والی شے کو چھین لیتا، دفن کر دیتا ہے اور بلاہر موت میں مستور کر لیتا ہے۔ جب حال کے کل پابندی پر بیٹھا اشیاء کے اس عمل کی رہنمائی کرتا اور قدرت قائم رکھتا ہے، وہ بادشاہ و آقا حق کا ماحظ و مبتدا و قانون ہے اور دانائے منصف ہے۔ تمام اشیاء جنہیں وہ حرکت عطا کرتا ہے اسے واپس بھی لے لیتا ہے اور ان پر پابندی لگا دیتا ہے۔ جو شے بھی راہ راست پر بھٹکنے پر مائل ہوتی ہے اسے روک دیتا ہے۔ اگر وہ انہیں راہ راست پر واپس نہ بلا لیتا اور ان کی متغیر مدور راہوں پر دوبارہ بحال نہ کر دیتا تو تمام اشیاء جنہیں مضبوط نظام اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں
اپنے ماحص سے چھن جاتی اور نیست و نابود ہو جاتی۔ یہ محبت کا مشترکہ بندھن ہی ہے جس کی بدولت تمام اشیاء خیر کے مقصود سے وابستہ رہنے کی آرزو مند رہتی ہیں۔ صرف اسی سے اشیاء کا قیام و بقا ہے۔ محبت ہی کے واپس بلانے سے اشیاء اپنے اسی سبب کی طرف لوٹ آتی ہیں جس نے انہیں وجود بخشا ہوتا ہے۔ بوتھیس آخر تک تھیوڈورک کا دوست تھا۔ اس کا باپ حاکم اعلیٰ تھا، وہ خود حاکم اعلیٰ تھا۔ اس کے 2 بیٹے بھی حاکمین اعلیٰ تھے۔ اس کا سسر سموکس گاتھ بادشاہ کے دربار میں ایک اہم شخص تھا۔ سموکس غالباً اس شخص کا پوتا تھا جو فتح کے مجسمے پر ایمبروس کے خلاف مناظرے میں تھا۔ تھیوڈورک نے بوتھیس کو یہ کام سونپا کہ وہ سکے کو بہتر بنائے اور وہ آبی گھڑیوں کسی تراکیب بنا کر وحشی اور غیر مہذب بادشاہوں کو حیران کر دے۔ یہ ممکن ہے کہ رومی اشرافی خاندانوں میں باقی جگہوں کی بنسبت ضعیف الاعتقادی سے آزادی زیادہ استثناء نہ ہو، لیکن اس کی شخصیت میں وسیع علم اور عوامی فلاح کے لیے جذبے کا امتزاج اس کے عہد میں لاسانی تھا۔ اس سے 2 صدیاں پہلے اور اس کے 1000 سال بعد مجھے یورپ بھر میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو اس قدر زیادہ عالم و فاضل اور توہمات و تعصبات سے پاک ہو۔ اس کی خوبیاں صرف منفی ہی نہیں تھیں بلکہ اس کی نگاہ غیر جانبدار، بلند اور عظیم تھی۔ وہ کسی عہد میں بھی بہت بڑا قابل ذکر شخص ہوتا، لیکن جس زمانے میں وہ رہ رہا تھا اس لحاظ سے اس کی شخصیت بہت زیادہ حیران کن ہے۔ قرون وسطیٰ میں بوتھیس کی شہرت کا سبب جزوی طور پر ایرین ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید سمجھا جاتا تھا۔ یہ حال اس کی موت کے 3 سال بعد تک قائم رہا۔ بیوپا میں اسے سینٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن اسے سینٹ کا رتبہ نہ دیا گیا۔ اگرچہ سرل تو سینٹ تھا لیکن بوتھیس نہیں۔ بوتھیس کی موت کے 2 سال بعد تھیوڈورک مر گیا۔ اس کے اگلے سال جسٹیٹین شہنشاہ بن گیا۔ وہ 565 تک فرما روا رہا اور اپنے طویل عہد میں اس نے نقصان زیادہ پہنچایا اور فائدہ کم۔ بلا شبہ وہ اپنے مجموعہ قوانین کے لیے مشہور ہے، لیکن اس پر بحث نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک ماہرین قانون کا موضوع ہے۔ وہ شدید طور پر پاک باز تھا، جس کا ثبوت اس نے یہ دیا کہ اس نے ایتھنز میں فلسفہ کی اکیڈمی ہمیشہ کے لیے بند کر دی، کیونکہ وہاں وثنیت کا چرچا تھا۔ وہاں سے نکالے گئے فلسفیوں نے ایران میں پناہ لی، جہاں کے بادشاہ نے بہت لطف و کرم سے انہیں وہاں رکھا، لیکن انہیں یہ دیکھ کر بہت صدمہ ہوا کہ وہاں متعدد شادیوں اور زنا کاری کا رواج تھا۔ گبن کے خیال میں فلسفیوں کی بنسبت وہ زیادہ ہی حیران ہوئے، لہٰذا وہ اپنے وطن واپس آ گئے اور گمنامی میں ختم ہو گئے۔ اس استحصال 532 کے بعد اس نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا جو زیادہ قابل تعریف ہے، یعنی سینٹ صوفیہ کی تعمیر۔ میں نے سینٹ صوفیہ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں نے ریونا میں اس زمانے کا خوبصورت گوناگوں مرقع دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جسٹینٹین اور اس کی ملکہ تھیوڈورا کی تصاویر بھی دیکھی ہیں۔ دونوں بہت نیک تھیں، اگرچہ تھیوڈورا چال چلن کی پختہ نہیں تھی، اسے ایک تماشا گاہ سے لیا گیا تھا۔ اس سے زیادہ برائی یہ کہ وہ وحدت پرستی کی طرف مائل تھی۔ الزام تراشی کی بات بہت ہو چکی، مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ جسٹینٹین نے خود بے داغ وقیانوسی نوعیت کا پرہیزگار تھا۔ 3 ابواب 3 چیپٹرز کے معاملوں میں بھی وہ ویسا ہی تھا۔ یہ ایک پر آزار مباحثہ تھا۔ کالسیڈان کی مجلس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ راسخ العقیدہ 3 علماء پر نستوری مسلک رکھنے کا شک تھا۔ تھیوڈورا نے بہت دوسرے لوگوں کے ساتھ کونسل کے تمام احکام کو تسلیم کیا، لیکن اس حکم کو نہیں۔
مغربی کلیسا نے مجلس کے ہر فیصلے کا ساتھ دیا اور ملکہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ پوپ کو اذیت پہنچائے۔ جسٹینین کو ملکہ سے بے حد محبت تھی اور 548 میں اس کی موت کے بعد ملکہ کی حیثیت بادشاہ کے لیے وہی ہو گئی تھی جو پرنس کانسٹ کی ملکہ وکٹوریہ کے لیے تھی۔ لیکن آخر میں وہ بدعت کا شکار ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ مسیح کا جسم غیر فانی تھا اور مسیح کی فطرت فانی بدن کی کسی قسم کی حاجت اور تحقیر کی سزاوار نہ تھی۔ اس زمانے کا مورخ ایواگرس لکھتا ہے، اپنی زندگی کے آخر میں اپنی بدعمالیوں کی سزا پاتے ہوئے وہ اس عدل کی تلاش میں چلا گیا کہ وہ جہنم کے مقام عدل کے سامنے اس کا حق تھا۔ جسٹینین کی خواہش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ مغربی سلطنت کو دوبارہ فتح کر لے۔ 535 میں اس نے اٹلی پر حملہ کر دیا۔ شروع میں تو اسے گاتھ لوگوں کے خلاف فوری کامیابی حاصل ہوئی۔ کیتھولک لوگوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اب وہ غیر مسیحیوں کے خلاف روم کے نمائندہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ لیکن گاتھ قوم نے اتحاد کر لیا اور 18 سال تک جنگ جاری رہی۔ اس دوران روم اور اٹلی میں وحشیوں کے حملے سے بھی زیادہ تباہی ہوئی۔ روم پر 5 مرتبہ قبضہ ہوا، 3 بار بازنطینوں نے اور 2 بار گاتھ قوم نے قبضہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روم ایک چھوٹا سا شہر بن گیا۔ یہی داستان افریقہ میں دہرائی گئی۔ اسے بھی جسٹینین نے کم و بیش 2 بار فتح کیا۔ ابتدا میں اس کی فوجوں کو خوش آمدید کہا گیا، تب یہ معلوم ہوا کہ بازنطینی انتظامیہ بددیانت تھی۔ وہ بازنطینی ٹیکس تباہ کن تھے۔ آخر میں اکثریت گاتھ اور وینڈل لوگوں کو پسند کرنے لگی کہ وہ واپس آ جائیں۔ تاہم کلیسا نے اس کے آخری سالوں تک ثابت قدمی سے اس کا ساتھ دیا۔ اس کی وجہ اس کا راسخ العقیدہ ہونا تھا۔ اس نے گال قوم کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس کی ایک وجہ تو ان کا دور ہونا تھا اور دوسری یہ کہ فرانک لوگ راسخ العقیدہ تھے۔ جسٹینین کی موت کے 3 سال بعد اٹلی پر ایک نئے اور تندخو جرمن قبیلے لمبارڈز نے حملہ کر دیا۔ ان کے اور بازنطینوں کے درمیان وقفے سے 2 سال تقریباً شارلمین کے زمانے تک جنگ جاری رہی۔ بازنطینیوں کے پاس اٹلی کا علاقہ کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ جنوب میں انہیں صحرا نشینوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ روم برائے نام ان کے قبضہ میں رہا۔ پوپ حضرات نے مشرقی بادشاہوں کے ساتھ عزت و احترام کا سلوک کیا، لیکن لمبارڈ لوگوں کے آنے کے بعد اٹلی کے زیادہ تر حصوں میں بادشاہوں کا اختیار بہت کم بلکہ نہ ہونے کی حد تک رہ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس نے اٹلی کی تہذیب کو تباہ کر دیا۔ لمبارڈ لوگوں سے ڈر کر پناہ گزین ہونے والوں نے وینس کی بنیاد رکھی، نہ کہ جیسا کہ روایت بیان کی جاتی ہے اٹیلا سے فرار حاصل کرنے والوں نے۔ باب نمبر 6 سینٹ بینیڈکٹ اور گریگری اعظم۔ 6 اور بعد کی صدیوں میں لگاتار ہونے والی جنگوں کے نتیجے میں تہذیب کا عمومی زوال ہوا۔ قدیم رومی تہذیب کا جو کچھ حصہ بچ رہا، اس سے سب سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ادارہ کلیسا ہی تھا۔ کلیسا نے یہ کام بہت ناقص طریقے سے کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تعصب و تشدد اور ضعیف الاعتقادی نے ان لوگوں کے دل میں گھر کر لیا تھا، جو زمانے کے سب سے بڑے کلیسائی رہنما تھے۔ غیر مذہبی علم کو برائی خیال کیا جاتا تھا، تاہم کلیسائی اداروں نے اس سے ایک ایسا مضبوط ڈھانچہ ضرور فراہم کر دیا جس میں بعد ازاں علم اور مہذب علوم کا احیاء ممکن ہو سکا۔ جس عہد کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس میں کلیسا کی 3 قسم کی کارکردگی خاص توجہ کی متقاضی ہے۔ اول خانقاہی تحریک، دوم پپائیت کا اثر خصوصاً گریگری اعظم کے تحت، اور سوم مشنری اداروں کے ذریعے غیر مذہبی وحشیوں کا قبول مسیحیت۔
میں ہر ایک کے متعلق باری باری اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ خانقاہی تحریک کی ابتدا تقریباً چوتھی صدی کے شروع میں مصر اور شام میں بیک وقت ہو چکی تھی۔ اس کی دو قسمیں تھیں، ایک گوشہ نشین تارک الدنیا والوں کی اور دوسری خانقاہی راہبوں کی۔ ترک دنیا کرنے والوں میں پہلا شخص سینٹ انتھونی تھا۔ وہ تقریباً 250 میں مصر میں پیدا ہوا اور تقریباً 270 میں دنیا سے کنارہ کش ہو گیا۔ 15 سال تک وہ اپنے گھر کے پاس ہی ایک کٹیا میں تنہا رہا۔ بعد ازاں 20 سال تک ایک صحرا میں دور دراز خلوت نشینی میں گزارے، لیکن اس کی شہرت پھیل گئی اور لوگ خواہش مند ہوئے کہ وہ انہیں تبلیغ کرے۔ یوں تقریباً 305 میں اس نے تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں کو راہبانہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ وہ خود انتہائی جفاکشی اور ریاضت کی زندگی گزارتا۔ اس نے کھانا پینا اور سونا اس حد تک کم کر دیا تھا جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ شیطان مستقل طور پر ہوس بری صورتوں میں اس پر حملہ آور ہوا، لیکن اس نے شیطان کی کینہ ور محنت کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اس کی زندگی کے آخر تک تھیسیڈ کا تمام علاقہ اس کی عملی اور تبلیغی زندگی سے محرک ہو کر خلوت نشینوں سے بھر گیا۔ چند سال بعد تقریباً 312 یا 320 ایک اور مصری پاکومیس نے پہلی خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ یہاں راہب مشترکہ زندگی گزارتے، ان کی کوئی ذاتی املاک نہ ہوتی، وہ ایک ساتھ کھانا کھاتے اور سب مل کر مذہبی رسومات ادا کرتے۔ سینٹ انتھونی کی رہبانیت کی بجائے اس خانقاہی رہبانیت کی صورت نے مسیحی دنیا کو فتح کیا۔ پاکومیس کے انداز پر قائم ہونے والی خانقاہوں میں راہب بہت زیادہ کام کرتے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت جسمانی ترغیبات سے بچنے کی بجائے زراعت کے کام پر صرف کرتے۔ اب شام اور عراق میں خانقاہیت ایک ہی وقت میں شروع ہوئی۔ سینٹ سائمن سائلائٹس اور دوسرے بڑے بڑے تارک الدنیا لوگ شام کے رہنے والے تھے۔ یونانی بولنے والے دنیا میں خانقاہی نظام سینٹ بیسل کے ہاتھوں 360 میں مشرق سے متعارف ہوا۔ اس کی خانقاہوں میں رہبانیت کم تھی، ان میں یتیم بچوں کو رکھا جاتا اور لڑکوں کے لیے مدرسے قائم کیے گئے۔ ان تمام بچوں کو راہب بننے کی نیت سے نہ رکھا جاتا۔ خانقاہیت کی ابتدا از خود ایک تحریک تھی جو کلیسا کے نظام سے باہر تھی۔ سینٹ اتھاناسیس نے اسے کلیسا سے وابستہ کر دیا۔ جزوی طور پر اسی کے زیر اثر یہ اصول بن گیا کہ راہبوں کو پادری ہونا چاہیے۔ 339 میں جب وہ روم میں تھا تو اس نے اس تحریک کو مغرب میں متعارف کرایا۔ سینٹ جیروم نے اسے بہت فروغ دیا اور سینٹ آگسٹائن نے اسے افریقہ میں رائج کیا۔ ٹورز کے سینٹ مارٹن نے خانقاہوں کا افتتاح گال میں اور سینٹ پیٹرک نے آئرلینڈ میں کیا۔ سینٹ کولمبا نے 566 میں ایونا میں خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ اوائل دنوں میں راہب کلیسائی نظام میں ضم ہونے سے پہلے انتشار کا باعث تھے۔ اب پہلی بات یہ ہوئی کہ صحیح راہبوں اور ان محروم لوگوں میں امتیاز کرنا بہت مشکل ہو گیا جن کے لیے خانقاہیں نسبتاً آرام دہ تھیں۔ دوسری مشکل بات یہ ہوئی کہ راہبوں نے اپنے مقبول بشپ صاحبان کی حمایت میں فتنہ انگیزی شروع کر دی اور یوں کلیسائی مجالس میں بدعتوں کا سبب بننے لگے۔ ایفیسس کی مجلس جس نے وحدت پرستوں کی حمایت کی تھی وہ راہبوں کی دہشت گردی کے تابع ہو گئی۔ اگر پوپ اس کے خلاف مدافعت نہ کرتا تو شاید وحدت پرستوں کی فتح مستقل طور پر قائم ہو جاتی۔ بعد ازاں ایسی مزید فتنہ انگیزی نہ ہوئی۔ یوں لگتا ہے کہ راہبوں سے پہلے راہبات تھیں، وہ غالباً تیسری صدی کے وسط میں آنا شروع ہوئیں۔ صفائی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جوؤں کو خدا کے موتی کہا جاتا اور انہیں پاک بازی کی علامت سمجھا جاتا۔ مرد اور عورت راہب فخر سے کہتے تھے کہ پانی نے ان کے بدن کو کبھی نہیں چھوا، بجز جب انہیں دریا عبور کرنا پڑا۔ بعد کی صدیوں میں راہب بہت مفید مقاصد حاصل کرنے لگے۔
وہ ماہرین کاشتکار بن گئے اور بعض نے علم کو زندہ رکھا، اسے دوبارہ زندگی دی۔ لیکن ابتدا میں خصوصاً گوشہ نشینوں کے ہاں ایسی کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ راہبوں کی اکثریت وہاں کام نہ کرتی، وہ مذہبی کتابوں کے سوا کسی علم کا کوئی مطالعہ نہ کرتے۔ وہ نیکی کو مکمل طور پر منفی انداز میں لیتے، یعنی نیکی نام ہے گناہ سے بچنے کا، وہ بھی بدنی گناہ سے۔ سینٹ جیروم اپنا کتب خانہ اپنے ساتھ صحرا میں لے گیا، لیکن بعد میں اسے احساس ہوا کہ یہ بھی گناہ تھا۔ مغربی رہبانیت میں سب سے اہم نام سینٹ بینیڈکٹ کا ہے، جس نے بینیڈکٹ نظام آرڈر کی بنیاد رکھی۔ وہ تقریباً 480 میں سپالٹو کے قریب پیدا ہوا۔ وہ اعلیٰ امبرین خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ 20 سال کی عمر میں اس نے رومی آسائشوں اور عیش و عشرت کو تیاگ دیا اور ایک غار میں تنہا جا بیٹھا۔ وہ وہاں 3 سال رہا۔ اس کے بعد اس کی زندگی کم تنہا رہی۔ وہ تقریباً 520 میں اس نے مانٹے کیسینو کی مشہور خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے لیے اس نے بینیڈکٹ اصول رائج کیا۔ یہ اصول مغربی آب و ہوا کے مطابق تھا۔ اس کے مطابق مصری اور شامی راہبوں کی یہ بنسبت کم تر جفا کشی اختیار کی جاتی۔ راہبانہ افراد میں غیر تہذیبی مسابقت عام ہو گئی تھی اور انتہا پسندانہ راہبانہ اعمال کو سب سے زیادہ مقدس قرار دیا جاتا تھا۔ سینٹ بینیڈکٹ نے ان تمام باتوں کا خاتمہ کیا۔ اس نے ایک قاعدہ بنایا کہ اس کے اصول سے زائد رہبانیت اپنانے کے لیے ایبٹ سے اجازت حاصل کی جائے۔ ایبٹ بہت بااختیار بنا دیا گیا، اسے تا حیات منتخب کیا جاتا، اسے اپنے راہبوں پر آمرانہ اختیار مل گیا، راسخ الاعتقادی کے مسلک کی حدود میں۔ اب راہب پہلے کی طرح اپنے میلان میں تبدیلی کے تحت کسی دوسری خانقاہ میں نہیں جا سکتے تھے۔ بعد کے زمانے میں بینیڈکٹ نظام نے قابل ذکر خدمات سر انجام دیں، لیکن ابتدا میں اس کا مطالعہ زہد و بندگی تک محدود تھا۔ تنظیموں کی اپنی ہی زندگی ہوتی ہے، اکثر اپنے بانی کے مقاصد سے منحرف ہو جاتی ہیں۔ اس سچائی کی سب سے زیادہ نمایاں مثال کیتھولک کلیسا ہے، جسے حضرت مسیح اور پال بھی دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ بینیڈکٹ اس سلسلے میں کم تر مثال ہے۔ اس کے راہب غربت، اطاعت اور تجرد و پاکیزگی کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے متعلق گبن کہتا ہے، میں نے کہیں سنا یا پڑھا ہے کہ ایک بینیڈکٹ راہب نے اعتراف کیا، میری غربت کی قسم نے مجھے 1 سال میں 1,00,000 کراؤن دیے، میری اطاعت کی قسم نے مجھے ایک فرما روا عہدے پر پہنچا دیا، مجھے اس کا تجرد اور گناہ سے پاک زندگی گزارنے کے نتائج یاد نہیں۔ تاہم اس تنظیم کے بانی کے ارادوں سے اس کا انحراف تمام تر قابل افسوس نہیں ہے۔ یہ بات علم کے معاملے میں خصوصاً قابل ذکر ہے۔ مانٹے کیسینو کا کتب خانہ بہت مشہور تھا اور کئی اعتبارات سے دنیا بھر کے بینیڈکٹ کے متبعین کے عالمانہ ذوق کی مرہون منت ہے۔ سینٹ بینیڈکٹ نے جب سے کانٹے کیسینو کی بنیاد رکھی، تب سے 543 میں اپنی موت تک وہیں مقیم رہا۔ خانقاہ لمبارڈ لوگوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ واقعہ گریگری اعظم، جو خود ایک بینیڈکٹ تھا، کے پوپ بننے سے 1 سال پہلے ہوا۔ راہب روم چلے گئے، لیکن جب لمبارڈ لوگوں کا جوش و خروش کم ہوا تو وہ دوبارہ مانٹے کیسینو لوٹ آئے۔